آج تم کھانا نہ بنانا, آج تم دیکھنا کہ تمہیں باہر لے کے جاتا ہے, باہر سے کھانا آرڈر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تمہاری امی جان آپ کی ٹھیک ہیں بیٹا امی جان کا خیال رکھا کرو, امی جان کی عزت کیا کرو, بہت اچھی عورت. ریلیشن شپس کے تو اوپر آپ آج چھائے ہوئے ہیں. مارکیٹ میں کہیں جاؤ تو بولا جاتا ہے ہاٹ ٹاپک پہ اگر ریلیشن شپس کے اوپر بات کرنی ہے تو علی بھائی, علی اجمل از دا بیسٹ پرسن. واو, کیا بات ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ ساس اور داماد کا رشتہ جو ہے نا موسٹلی, کیونکہ دیکھیں بڑی دوستی ہوتی ہے ان میں, بڑا بیٹا 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 آؤ بھگت ہو رہی ہوتی ہے گھر کے اندر, اس کی پسند کے کھانے, اس کی پسند کی چیزیں, اس کے حساب سے جو جو اس کو پسند ہے وہ منگوا کے دور دور سے دیا جا رہا ہوتا ہے. مگر بعد میں پھر یہ چپکلشیں جو شروع ہو کے بڑی جنگ بن جاتی ہے, کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اسٹارٹ میں تو اوبیسلی آؤ بھگت ہوتی ہے. اسٹارٹ میں تو ایک نیا چیز ہوتی ہے, نئی چیز, ایک آپ انٹریکشن ہوتی ہے, تو ظاہری بات ہے یہ تو ہیومن نیچر ہے. ساس بھی بالکل ماں ہوتی ہے, وہ جو داماد ہے وہ امی امی کہتا ہے پیچھے پھرتا ہے, اور جو ساس ہے وہ بھی کہتی ہے کہ جی میرا جی ایک اور بیٹا مجھے مل گیا. تو اصل میں ہونا تو ایسا ہی چاہیے, کنٹینیو یہی چیز کرنی چاہیے. تو یہ ساس اور داماد کے بیچ میں ایگو کلیش کہاں سے آ جاتی ہے؟ دیکھیں ایگو کلیش تو آتا ہے نا, کچھ داماد بھی ایسا کرتے ہیں جی کہ میری جی ضرورت سے زیادہ آؤ بھگت کی جائے. مجھے پانی ٹھنڈا تو پلایا تھا لیکن بہت زیادہ ٹھنڈا کیوں نہیں تھا. چاہے گھر میں اس داماد کی کوئی عزت نہیں کرتا. اچھا بھائی ہمیں کچھ ایسے بھی لڑکے ہیں جن کی محلے میں بھی کوئی عزت نہیں کرتا اور کام کی جگہ پہ بھی کوئی نہیں کرتا, لیکن وہ ساسوں سے اور اپنے ان لاء سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی بالکل جی بس جیسے ہی میں انٹر ہوں تو سارے کھڑے ہو جائیں جی, جیسے نہیں وہ ایک اس طرح کا پروٹوکول مجھے ملے کہ عظیم الشان شہنشاہ فرما روا. تو وہ عام طور پہ جب اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز کچھ داماد کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اب جی انہوں نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی ہے, شادی کر دی ہے, ان کے اور بھی تو کام ہے نا, ان کا اپنا بھی تو گھر ہے, انہوں نے اب وہ بھی تو دیکھنا ہے. تو بہرحال کچھ جو داماد ہیں ان کو تھوڑا سا ڈس الوژن اسٹارٹ میں اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ اب میری اتنی آؤ بھگت نہیں کی جا رہی, میں جب گیا ہوں تو سارے جو ہیں وہ ایک ٹانگ پہ کیوں نہیں کھڑے ہو گئے. تو جس وجہ سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ داماد جو ہیں, اور بیٹی کا ہر بات اپنی ماں کو بتا دینا, کیا یہ بھی مسائل کی جڑ بنتا ہے؟ دیکھیں یہ تو سب سے بڑا یہ آج کل مسئلہ ہے. یہ تو اب ساسوں پہ آتا ہوں نا, داماد پہ تو ہم نے بات کی, آج کل یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج کل جو اتنے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں یا گھر ٹوٹ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ صرف اسلام آباد میں ایک دن میں 300 کے قریب جو ہے وہ ڈائیورس اور خلا فائل کی جا رہی ہیں. اور پاکستان میں تقریباً اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق دیکھا جائے تو تقریباً کوئی 1000 کے قریب یہ فگر ہے ان اے ڈے, جتنی یہ جو کی جا رہی ہے, فائل کی جا رہی ہے. اب اس میں مختلف قسم کی وجہ ہے, لیکن اس میں ایک آج کل سب سے بڑی وجہ ہی ساس ہے. یہ جو ساس کا بغیر وجہ کے اپنی بیٹی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا ہے. کچھ تو ایسی مائیں ہیں جو اپنی بیٹی کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈکٹیشن دے رہی ہوتی ہیں. اچھا بتاؤ کیا کہا تھا تمہارے میاں نے, اچھا اس کی ماں نے کیا کہا تھا, اس کی ننند نے کیا کہا تھا. آج تم کھانا نہ بنانا, آج تم دیکھنا کہ تمہیں باہر لے کے جاتا ہے, باہر سے کھانا آرڈر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بالکل ایسی اور ساری باتیں بتاؤ مجھے. اور پھر ماں کیا کر رہی ہوتی ہے, جو داماد کی ساس ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ بیٹی کو ڈکٹیشن دے رہی ہوتی ہے. اوہ ایسے کہو, اس کو ایسے جواب دینا تھا, میں نے تمہیں یہ سکھا کے بھیجا تھا, تم نے میرا ناک کٹوا دیا. 3 دن سے مسلسل تم کھانے پکا رہی ہو, جب تمہاری شادی ہو کر تم ادھر نہیں گئی تھی تو اس سے پہلے کون پکاتا تھا؟ ساس کو بولو نا اپنی کہ ہاتھ ہلائے, روٹی پکائے, کام کرے. بالکل. اور تمہاری جو ساس ہے وہ تو ڈرامے کرتی ہے, وہ تو ہے ڈرامے باز عورت ہے. یہ ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو بتا رہی ہوتی ہے اپنے نا ہسبینڈ کو نا ذرا اس طرح سے کر کے رکھو, اس کو نا شروع میں ایسے کر کے کنٹرول کر کے رکھو, یہ کنٹرول سے باہر جا رہا ہے. اور میری بیٹی یہ کیا, تم نے میری ناک کٹوا دی ہے. وہ کہتی ہے امی میں نے کیا ناک کٹوائی ہے. جب تمہاری ساس نے یا تمہارے ہسبینڈ نے یہ بات کی تھی تو تمہیں اس طرح سے جواب دینا چاہیے تھا. میں نے تمہیں یہ سکھا کے بھیجا, تمہیں میں نے لڑنا سکھا کے نہیں بھیجا. اور بھائی تمہارے گھر میں دعوت ہے, اچھا کس کس کو بلایا؟ نہیں ابھی مجھے کال نہیں آئی, شاید آ جائے. بچی کے کان میں ڈالنا, نہیں مجھے ابھی تک کال نہیں آئی. کل تمہارے گھر میں دعوت گئی, ان کا بنتا نہیں تھا کہ مجھے بھی فون کرے, ان کا بنتا نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے پوچھیں کہ آپ کے پاس ڈیٹ ہے کہ نہیں. اگر ہم ہاں کرتے تو پھر آگے باقی دوسرے مہمانوں کو ڈیٹ دیتے. اب بچی کے کان میں بیٹھ گئی کہ دیکھو میں ان کی اتنی خدمت کرتی ہوں, ان کا گھر دیکھتی ہوں, تو انہوں نے پوری دعوت کی, سب کے کھانے پکوائے, مجھ سے خیال کروایا, تو میری ماں کو نہیں بلایا. بالکل. اب دیکھیں جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ روٹین کے کیس معاملات ہیں جن کو عام طور پہ جو ساسیں ہیں وہ کچھ سمجھتی نہیں ہو, کہتی ہیں یہ تو روٹین کی باتیں ہیں. اچھا علی صاحب, یہ جو داماد ہے اس کو بھی بات بات پہ جج کیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا اس کی ہر حرکت کو جج کیا جا رہا ہو, ہر اس کے سٹیپ کو جج کیا جائے. شروع سے ہی جج کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات داماد کو, بالکل آپ دیکھیں نا, یہ جو کوئی اب کوئی داماد ہیں, کسی ساس کے 2 داماد ہیں,
ایک جو ہے وہ ذرا فائنینشلی تھوڑا سٹیبل ہے, دوسرا بیچارہ ابھی ذرا اسٹرگل کر رہا ہے, تو جو بیچارہ اسٹرگل کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات اور ہوتے ہیں. جو آسان زبان میں کہوں, جو کھاتا پیتا دماد ہے, ساس کے اس کے ساتھ تعلقات اور ہوتے ہیں. عام طور پہ جو کھاتا پیتا دماد ہے اس کو پتہ ہے ساسیں کیا کہتی ہیں, ایون لو اور ارینج میرج میں بھی ہوتا ہے سب میں جی, سب میں. مطلب کہ دیکھو جی کیا حال ہے, امی جی کا کیا حال ہے, آپ کی امی جان ٹھیک ہے؟ لو میرج والے کو کم پروٹوکول ملتا ہے اور ارینج میرج والے کو بڑا زیادہ پروٹوکول ملتا ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں نا. اچھا اب وہ پہلے میں امیر اور غریب دماد کی بات کر لوں نا. اب وہ امیر دماد, تمہاری امی جان آپ کی ٹھیک ہے بیٹا, بیٹا امی جان کا خیال رکھا کرو, امی جان کی عزت کیا کرو, بہت اچھی عورت ہیں بیٹا. وہ جو آپ کا بھائی ہے نا, بردر ان لا, اس کا ہم نے رشتہ طے کرنا ہے بیٹا, آپ کے پاس ٹائم ہوگا آپ ساتھ چلیں گے؟ نہیں اگر بیٹا آپ کے پاس ٹائم ہوگا تب ہم وہ دن رکھیں گے, اگر آپ بزی ہیں تو پھر ہم نہیں رکھیں گے. اور یہی تھوڑا سا دماد ویل آف نہ ہو, اور تیری ماں دا کی حال ہے, ٹھیک ہے, اچھا اتنا وہ ہم نے تمہارے بردر ان لا کے دن رکھے ہوئے ہیں, ہاں آ جانا بیٹا تم بھی. اچھا شادی والے دن بیٹا وہ نا برات چل پڑی ہے, تم نا ایسا کرنا نا پھاٹک سے ہی ساتھ مل جانا, یا پھاٹک نکل گیا تو چبرجی سے ہی ساتھ مل جانا. وہ ہم نا بس تو ہم دیکھیں کہ یہ دماد کو ساس ججی کر رہی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی وہ دماد ہے, چاہے وہ ویل آف ہے ویل آف نہیں ہے, وہ اس کا اور آپ کی بیٹی کا معاملہ ہے. آپ کو تو ان دونوں کے ساتھ رشتے کی رسپیکٹ ایکول رکھنی چاہیے.